بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل عام سی باتیں، اور آج میں آپ سے بات کروں گا قربانی کے فضائل، مسائل اور ہماری ذمہ داری۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی سبسکرائب کر لیں، اور اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں۔ اب چلتے ہیں قربانی کے فضائل کی طرف۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 10ویں ذوالحجہ میں ابن آدم کا کوئی عمل خدا کے نزدیک خون بہانے یعنی قربانی کرنے سے زیادہ پیارا نہیں، اور وہ جانور قیامت کے دن اپنے سینگ اور بال اور کھروں کے ساتھ آئے گا، اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے قبل خدا کے نزدیک مقبول میں پہنچ جاتا ہے، لہذا اس کو خوش دلی سے کرو۔ اسی طرح دوسری حدیث میں ہے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ قربانیاں کیا ہیں؟ تو حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ لوگوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے لیے اس میں کیا ثواب ہے؟ فرمایا، ہر بال کا مقابل نیکی ہے۔ عرض کی، اون کا کیا حکم ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اون کے ہر بال کے بدلے میں نیکی ہے۔ تو آپ نے سنا کہ قربانی کی کتنی فضیلت ہے، اس لیے جو بھی صاحب استطاعت ہیں ان کو ضرور قربانی کرنی چاہیے۔ اور حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک قربانی اپنی طرف سے فرمایا کرتے تھے، اور دوسری قربانی اپنی امتیوں کی طرف سے جو قربانی نہیں کر سکتے تھے۔ اس لیے جو صاحب استطاعت لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ اگر ان کو توفیق ہو تو ایک قربانی حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک پر کیا کریں۔ اب بات کرتے ہیں قربانی کے مسائل کے متعلق۔ قربانی کا وقت 10ویں ذوالحجہ کے طلوع صبح صادق سے 12ویں کے غروب آفتاب تک ہے، یعنی 3 دن اور 2 راتیں، اور ان دنوں کو ایام نخر کہتے ہیں۔ اگر قربانی کا جانور عیبدار ہوگا تو اس کی قربانی نہیں ہوگی، لہٰذا جانور ہمیشہ کوشش کریں فربا خریدیں اور بغیر عیب کے ہو۔ یہاں ضمن میں ایک بات آتی ہے کہ اگر عیبدار جانور کی قربانی جائز نہیں ہے یا نہیں ہوتی تو عیبدار مال سے قربانی ہو جائے گی۔ جو لوگ حرام سے پرہیز نہیں کرتے، سود لیتے ہیں، کسی کا حق مارتے ہیں یا رشوت لیتے ہیں، تو کیا ایسے عیبدار مال سے قربانی ہو جائے گی؟ ہم اس طرف بھی اپنی توجہ مرکوز کرنی چاہیے۔ قربانی کا گوشت آپ سارا بھی گھر پر رکھ سکتے ہیں، لیکن مستحب یہی ہے کہ اس کے 3 حصے کیے جائیں، ایک حصہ اپنے لیے، ایک عزیز و اقارب کے لیے، اور ایک غربا اور مساکین کے لیے۔ یہاں یہ بات اہم ہے کہ یہ بات مشاہدے میں آئی ہے کہ جب غربا اور مسکین قربانی کے گھر گوشت لینے آتے ہیں تو ان سے تھوڑا ناروا سلوک کیا جاتا ہے، ان کو اچھا گوشت نہیں دیا جاتا۔ اس لیے یہ بھی کوشش کرنی چاہیے کہ غربا کو اچھا گوشت دیا جائے تاکہ ان کے بھی عید اچھی گزرے۔